فاروق اعظم کی بہت زیادہ کاوشیں، بہت زیادہ اسلام اپنا سب کچھ اسلام کے لیے. آپ کی ازواج پاک فرماتی ہیں، سیدنا فاروق اعظم کی ازواج پاک فرماتی ہیں جب آپ رات کو چارپائی پہ یا بستر پہ لیٹتے تو چیخ مار کے اٹھ پڑتے اور رونا شروع کر دیتے. میں عرض کرتی کہ اے امیر المومنین کہ رات کو قیام کر لے، آپ کس بات کی فکر ہے؟ فرماتے اپنی بیوی سے فرماتے کہ تمہیں پتا نہیں میں کس نبی کی امت کا خلیفہ ہوں، کس نبی کی امت کی رہبری میرے ہاتھ میں آئی ہے. میں کہتا ہوں یہ اسلامی تاریخ کے اندر یہ ایک فرد واحد ہے سیدنا امیر المومنین فاروق اعظم کی ذات پاک کہ جس کی زبان سے یہ لفظ نکلے کہ بعد میں لکھا دجلہ بعد فرات لکھا ہے کہ فرات کے کنارے، فرات دریا کے کنارے، نہر کے کنارے اگر بکری یا کتا نہر کے کنارے پیاسا مر گیا تو عمر تمہیں خدا نے پوچھ لیا تو کیا جواب دے. اس کے بعد کوئی آج تک اسلامی حکمران نہیں آیا کہ جس نے یہ دعویٰ کیا ہو یہ حصہ اعزاز بھی صرف اور صرف امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم کے حصے میں، کہ فاروق اعظم نے یہ اعلان کیا کہ اگر بکری یا کتے کا بچہ دریا یا نہر کے کنارے پیاسا مر گیا، جبکہ نہر تو پاس ہے بہہ رہی ہے تو پانی تو وہ پی سکتا ہے، مگر عمر فاروق یہ فرماتا ہے اگر پیاسا مر گیا کنارے پہ پانی کے کنڈے پہ تو عمر تو رب کو کیا جواب دے. یہ فرد واحد یہ جملہ بھی امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم کی ذات پاک. اس کے بعد آج تک کسی نے یہ نہیں کہا. آپ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ آپ ایک دفعہ سفر سے واپس آ رہے تھے تو ایک مائی کی جھوپڑی سے آپ کا گزر ہوا، کسی کے غریب کی جھگی سے آپ کا گزر ہوا تو آپ نے اس مائی کی غربت دیکھ کے، اب مائی کو نہ پتا تھا کہ یہ امیر المومنین ہے، یہ ہمارے خلیفہ ہے، یہ رسول اللہ کے خلیفہ ہے، یہ فاروق اعظم ہے. مائی سے پوچھنے لگے مائی تجھے وظیفہ ملتا ہے؟ مائی کہتی ہے نہیں. مائی کہتی ہے نہیں. تو فرمایا کہ تو امیر المومنین سے جا کے کیوں نہیں ملی؟ تو کہنے لگی اب دیکھیں یہ آج کے حکمرانوں کو یہ ایک میسج ہے. مائی کہنے لگی کہ اگر حکمران کو یہ خبر نہیں کہ میں رات کو بھوکی سوئی یا پیاسی سوئی تو اسلامی حکمران کو کوئی حق نہیں کہ وہ مسلمانوں کا نمائندہ بنے. اسے نہیں خبر، عمر کو نہیں خبر کہ میرے بچے پیاسے، میرے بچے بھوکے. اگر عمر یہ نہیں جانتا تو عمر کو یہ حق بھی نہیں کہ وہ امیر المومنین وہ خلیفہ رسول بنے. تو یہ فاروق اعظم نے جب وقت کے حاکم نے، اور حاکم بھی وہ کہ جس کی حیثیت سن کے شام اور ایران اور یہ کسر و کسرا کے محل ان میں زلزلہ آ جاتا تھا، اور ایک غریب مائی دنیا مسلمان آپ کی روح پہ یہ بات کہہ رہی اور سننے کی یہ قوت برداشت اتنی تھی کہ جناب آپ رات کو گلیوں میں سے نکل جاتے جا کے لوگوں کے، ہمارا کلچر تو یہ ہے نا کہ کسی کے گھر کے دروازے کے ساتھ کان لگا کے غیبت سنتے ہیں، چگلیاں سنتے ہیں کہ جناب فلاں گھر میں کون کیا بات کر رہا ہے. تو امیر المومنین فاروق اعظم لوگوں کے گھروں کی دیواروں کے ساتھ کان لگا کے آواز سنتے تھے کہیں کسی گھر میں بچے بھوکے تو نہیں سو رہے، پیاسے تو نہیں سو رہے. تو ایک گھر کی ایسی کنڈیشن تھی، ایسی حالت تھی کہ مائی ہنڈیا میں پتھر ڈال کے نا تو بچوں کو کھلانے کے لیے کوئی چیز نہ تھی. آج آپ اپنا سروے کریں اور ہم سروے کرنے کے بعد اسلام کے متعلق سوچیں ہماری اسلام کے متعلق خدمات کیا ہے. نماز پڑھنا کوئی اسلام کی خدمت نہیں ہے، نماز آپ پہ فرض ہے. روزہ رکھنا اسلام کی خدمت نہیں ہے، روزہ آپ پہ فرض ہے. جناب حج کر کے یہ بھی اسلام کی خدمت نہیں ہے، حج آپ پہ فرض ہے. اس سے ہٹ کے، فرض سے ہٹ کے آپ اسلام کی خدمات کیا کر رہے ہیں؟ جمعہ پڑھنا ہے، اگر جمعہ نہیں پڑھو گے تو اسلام سے لگے جاؤ گے، کافر ہو جاؤ گے، گناہگار ہو جاؤ
اسلام کو بینیفٹ، اسلام کی قوت کو ہم بڑھا رہے ہیں بلکہ ہم اسلام کو کمزور کر رہے ہیں۔ توبہ نعوذ باللہ۔ تو سیدنا فاروق اعظم نے جب سنا تو وہ جو مائی تھی نا وہ اپنی جھوپڑی کے اندر وہ ہنڈیا میں پتھر ڈال کے ڈوئی مار رہی تھی اور بچے اصرار کر رہے تھے کہ امی کوئی چیز دو، کھانے کو کوئی چیز دو، تو پتھر ڈال کے کہ بچوں کو یہ بھی محسوس نہ ہو کہ ہنڈی میں کچھ نہیں اور ڈوئی مار رہی، کہ بچے اسی امید میں سو جائیں۔ اور بچے سو گئے اور جب فاروق اعظم نے وہ کان لگایا تو سنی آوازیں، مائی طرح طرح کی باتیں کر رہی تھی، اور فاروق اعظم نے جب مائی کی گفتگو سنی تو فوراً بیت المال میں گئے۔ کون گیا؟ آج ہمارے وزیر اعظم صاحب کیا کسی کے گھر میں ایک آٹے کا تھیلا اٹھا کے جائیں گے؟ ہم دعوے تو کرتے ہیں ریاست مدینہ کے، ریاست مدینہ کی بنیاد تو دیکھو، ریاست مدینہ کے جو دائی ہیں، ریاست مدینہ کے جو بانی ہیں، ان کا کلچر تو دیکھو، ان کا طریقہ تو دیکھو خدمت خلق کا۔ ہمارے تو دور میں تو غریبوں کی تو سب کچھ اجڑتا جا رہا ہے، تو آپ نے جا کے پنیر یا آٹا یا جو کچھ بھی لنگر تھا اٹھایا تو خادم کہنے لگا کہ یا امیر المومنین آپ مجھے پکڑا دیں، میں اٹھا لیتا ہوں۔ تو امیر المومنین نے پتہ کیا، آج کا کوئی بڑے سے بڑا پیر، چھوٹے سے چھوٹا پیر، بڑے سے بڑا علامہ، بڑے سے بڑا مولوی، آپ دیکھیں کہ اپنی جوتی اٹھانا گوارا نہیں کرتے، جوتی اٹھانے کے لیے بھی 7 بندے کھڑے ہوتے ہیں۔ اور امیر المومنین نے یہ فرمایا کہ یہ آٹے کا تھیلا عمر اٹھائے گا، کیونکہ ڈیوٹی عمر کی ہے، کل قیامت کو تو عمر کا بوجھ اٹھائے گا۔ ہم ان مسندوں پہ بیٹھنا تو آسان سمجھتے ہیں، لیکن ان مسندوں کا جو حق ہے وہ کس نے ادا کرنا؟ ہم ایم پی اے بننا تو آسان سمجھتے ہیں، ایم پی اے کی جو ڈیوٹی ہے وہ کس نے کرنی ہے؟ ہم ایم این اے بننا آسان سمجھتے ہیں، مگر جو ایم این اے کی ڈیوٹی ہے وہ کس نے کرنی ہے؟ ہم وزیر اعظم، ہم وزیر اعلیٰ، ہم ایس ایچ او، ہم ڈی ایس پی، ہم جج بننا تو سمجھتے ہیں، مگر جو یہ ڈیوٹی ہے وہ کس نے کرنی ہے؟ تو امیر المومنین فاروق اعظم نے فرمایا اپنے خادم سے، کیا کل بروز قیامت تو عمر کا بوجھ گناہوں کا یا عمر کی ڈیوٹیوں کا وزن اٹھائے گا؟ اس لیے عمر کی ڈیوٹی ہے کہ لوگوں کے گھر میں کھانا پہنچانا، لوگوں کے گھر میں لنگر پہنچانا، لوگوں کی خدمت کرنا۔ اسلامی مملکت میں تو جو حاکم ہے وہ قوم کا خادم ہے، قوم کا خادم ہے۔ اور سیدنا فاروق اعظم نے جب جا کے مائی کے گھر میں وہ پنیر، وہ آٹا جو لنگر تھا وہ پیش کیا، اور مائی باتیں کر رہی ہے، مائی کہتی ہے کہ امیر المومنین عمر سے اچھا تو تو ہے، عمر سے اچھا تو تو ہے کہ تو نے ہماری خیر خواہی کی، ہماری خدمت کی، ہمارے بچوں کا خیال کیا، عمر اس اہل نہیں۔ یہ خود سن رہے، سامنے سن رہے، قوت برداشت اپنے کانوں سے سن رہے ہیں۔ اور فرمایا بھائی صبح تو آ جانا، آ جانا، ہم امیر المومنین سے پوچھیں گے کہ تم غریبوں کی خدمت کیوں نہیں کرتے۔ اللہ بھائی نے طرح طرح کی باتیں بھی، سخت باتیں بھی کی، لیکن وقت اسلامی مملکت کا حاکم ہے جو غریبوں کی برداشت سنے، برداشت کرے۔ اگر قوت برداشت نہیں ہے نا، اگر کسی کے اسلامی تاریخ کے اندر یہ پہلا حکمران ہے، یہ واحد فرد واحد سیدنا فاروق اعظم حکمران ہے جس نے قوم کو اپنے حاکم سے اپنے حقوق مانگنے کی آواز دی، قوت دی، سیدنا فاروق اعظم نے۔ جناب صبح جب مائی گئی عدالت میں، تو سامنے جو بیٹھے تھے ہستی وہ وہی تھے جو اپنے کندھے پہ تھیلا اٹھا کے جو اس کے بچوں کو جا کے کھانا پکا کے دے رہے تھے۔ مائی کی چیخیں نکل گئی، زاروں قطار رونا شروع کر دیا کہ امیر المومنین، میں تو اتنا اچھا، تو
تو اتنی خدمت کرتا رہا اور میں تیرے خلاف نہ زیبا الفاظ بولتی رہی۔ اے فاروق اعظم، یہ فاروق اعظم، یہ تھے امیر المومنین، یہ تھے اسلامی مملکت کے ریاست مدینہ کے حکمران، یہ تھے اسلامی مملکت کے حکمران، یہ وہ حکمران ہیں کہ جناب جنہوں نے عدل کا عدل قائم کیا، بنایا عدل۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ کسی مائی بی بی تھی، اس کے ڈلیوری کا مسئلہ تھا، بچہ پیدائش کا مسئلہ تھا، اور اس کے گھر میں کھانا نہیں تھا، پینا نہیں تھا، حتیٰ کہ جلانے کے لیے تیل بھی نہ تھا۔ تو جب فاروق اعظم کو خبر پہنچی تو آپ نے اس کی بیوی کی ڈلیوری کے معاملے پہ اپنی بیوی کو ساتھ لیا اور جا کے بچے کی پیدائش کا معاملہ امیر المومنین نے فرمایا کہ اس بی بی کو یہ نہیں بتانا کہ میں عمر ہوں اور میں عمر کی بیوی ہوں۔ آگ فہم بندہ بن کے جا کے اس کے عمر اس کے چولہے میں آگ جلا رہا ہے اور آگ کو پھونکے مار مار کے داڑھی سے دھواں نکل رہا ہے، اور بیوی اندر اس کی وہ غریب دیہاتی عورت کی بچے کی پیدائش کا معاملہ دیکھ رہی ہے۔ جب بچہ پیدا ہو گیا تو اندر سے فاروق اعظم کی بیوی کی زبان پاک سے بے ساختہ الفاظ نکل گئے، یا امیر المومنین کہ مبارک ہو، خیریت کے ساتھ بچہ پیدا ہوا ہے۔ اس بھائی کی چیخیں نکل گئی کہ اے ہمارے چولہے میں پھونکے مارنے والے، ہمارے بچوں کے لیے کھانا پکانے والے، تو امیر المومنین فاروق اعظم ہے؟ یہ ہمارے اسلامی مملکت کے حکمرانوں کو یہ سیکھے۔ اور پھر خدا کی قسم لوگ گھروں سے باہر نہ نکلے، ہم تو سیٹوں کے لیے لوگ تو بندے قتل کرتے ہیں، گلیوں میں یہ ٹکٹیں گھومتی پھرے، ہر ایک کہے کہ میں اس قابل نہیں ہوں، میں یہ بوجھ نہیں اٹھا سکتا، پر کرے کیا؟ ہم نے خدمت تو کرنی نہیں بلکہ غریبوں کے پاس جو کچھ ہے وہ بھی چھیننا ہے۔ تو اگر خدمت خلق کرنی ہے تو وہ کیا کہتے ہیں کہ تمنا درد دل ہے تو کر خدمت فقیروں کی، نہیں ملتا یہ بہت بادشاہوں کے خزینوں سے۔ سیدنا فاروق اعظم نے ایک رول آف لا بنایا، واحد ہستی سیدنا فاروق اعظم کہ جس کے قوانین 1400 سال بعد بھی آج بھی امریکہ، برطانیہ، یورپ کے اندر آپ کے جو نافذ کردہ قانون ہے، آپ کے جو لا ہے، ان کو لوگ فالو کرتے ہیں۔